امام مالک رحمہ اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1621۔ عبید اللہ سے روایت ہے، کہا مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفر کے لیے جلدی چلنا ہوتا تو شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے کے بعد یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلد چلنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1622۔ سفیان نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1623۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے سفر میں جلد چلنا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے حتیٰ کہ اسے اور عشاء کی نماز کو جمع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1624۔ مفضل بن فضالہ نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو اس وقت تک مؤخر فرماتے کہ عصر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ سواری سے اترتے، دونوں نمازوں کو جمع کرتے، اور اگر آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کر سار ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1625۔ لیث بن سعد نے عقیل بن خالد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کا اول وقت ہو جاتا، پھر آپ دونوں نمازوں کو جمع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1626۔ جابر بن اسماعیل نے بھی عقیل بن خالد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کر دیتے، پھر دونوں کو جمع کر لیتے اور مغرب کو مؤخر کرتے اور عشاء کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے جب شفق غائب ہو جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1627۔ امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا کسی خوف اور سفر کے بغیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1628۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو مدینے میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھا۔ ابو زبیر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد سعید سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا تھا جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1629۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا
ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران ایک سفر میں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا۔ سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنی امت کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1630۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے ابو طفیل عامر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس دوران میں آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے رہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عامر بن واصلہ ابو طفیل نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو جمع کیا۔ عامر بن واصلہ نے کہا میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1632۔ ابو معاویہ اور وکیع دونوں نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے حبیب بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر اور مغرب عشاء کو مدینے میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا۔ وکیع کی روایت میں ہے سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ اپنی امت کو دشواری میں مبتلا نہ کریں۔ اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہتے ہوئے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1633۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے ابو شعثہ جابر بن زید سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ظہر اور عصر اکٹھی اور 7 رکعت مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی۔ عمر نے کہا میں نے ابو شعثہ جابر بن زید سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر جلدی پڑھی اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء میں جلدی کی۔ انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1634۔ زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعت اور 8 رکعت نماز پڑھی، یعنی ظہر عصر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1635۔ زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ پھر ان کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جو نہ تھکتا تھا اور نہ باز آ رہا تھا، نماز نماز کہے جا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تیری ماں نہ ہو، تو مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا تو اس سے میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا،
چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1636۔ عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا نماز، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، آپ پھر چپ رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، تو آپ کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا تیری ماں نہ ہو، کیا تو ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1637۔